حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپنے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. تقریباً 2 سال 4 ماہ کا فرق ہے. تقریباً اڑائی سال کہہ لیجیے. اتنا فرق ہے پیدائش کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور بچپنے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی لگی رہی ہے. لڑکپن بھی ساتھ ہے اور نورانی جوانی بھی ان کے ساتھ ہے, اور پھر ساری زندگی ساتھ ہے, اور آج بھی آپ کے ساتھ ہے, اور کل بھی جنت میں آپ کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو میرا یار حوض کوثر ہے, کہ حوض کوثر پر بھی تو میرے ساتھ ہے. تو یہ ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے. زرقانی علی المواہب میں جلد نمبر 1 صفحہ 939, ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 78, سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ 443 اور جامع معجزات صفحہ نمبر 4, ان کتابوں میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. تو آپ ملک شام میں تشریف لے گئے. جب ملک شام گئے تو وہاں رات جب سوتے ہیں, کسی دن رات سوتے ہیں, تو آپ کو خواب آیا کہ آسمان سے سورج اور چاند ان کی گود میں آ گئے. خواب میں یہ باتیں کوئی اتنی عجیب نہیں ہے. چاند چھوٹا ہو گیا, سورج بھی چھوٹا ہو گیا, اور وہ آپ کی گود میں آ گیا. خواب میں آدمی ہوا میں اڑتا رہتا ہے, جنت میں چلا جاتا ہے جی. خواب میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے, مدینہ منورہ کی زیارت کرتا ہے, گنبد خضرا کی زیارت کرتا ہے, بغداد شریف میں چلا جاتا ہے, اجمیر شریف چلا جاتا ہے, پیلے گوجرا شریف چلا جاتا ہے جی. یہ خواب میں آدمی کہیں چلا جاتا ہے تو اس پر کوئی تعجب نہیں کیا جاتا, نہ اس پر کوئی اعتراض ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ خواب میں چاند اور سورج ان کی گود میں آ گیا. اور خوابوں کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, خواب بھی ہوتے ہیں اور ان کے نتائج بھی ہوتے ہیں. اور قرآن مجید اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ چاہے خواب غیر مسلم کو بھی آئے اس کا بھی نتیجہ ہوتا ہے, لیکن جھوٹے خواب نہیں گھڑنے چاہیے, اپنے خیالات سے خواب نہیں گھڑنے چاہیے. خواب سچا بیان کرنا چاہیے, کیونکہ خواب کی تعبیر بھی پھر ہوتی ہے جی. تو آپ نے وہ خواب دیکھا. اس وقت ایک آدمی تھا جو خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتا تھا, بحیرہ راہب. تو آپ اس کے پاس گئے تو فرمانے لگے کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ چاند اور سورج میری گود میں آ گیا. جب اس نے یہ سنا کہ اس شخص کی گود میں چاند اور سورج آ گیا, تو اس نے پھر پوری تاریخ ان سے پوچھی کہ تم کون ہو, کہاں رہتے ہو, تیرے والد کا نام کیا ہے, کس جگہ تم پیدا ہوئے, کام کیا کرتے ہو, قبیلہ تمہارا کیا ہے. تو آپ نے ساری تفصیل بتائی کہ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں, تجارت میرا شغل ہے, اور بنی تیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, مکہ مکرمہ فلاں جگہ میں رہتا ہوں, یہ میرا نام ہے, یہ میرے والد کا نام ہے. جب ساری تفصیل بیان کر دی تو بحیرہ راہب نے کہا تم بڑے خوش نصیب ہو, بہت خوش نصیب ہو, اور انتہائی کرم والا تمہیں خواب آیا, بڑے نصیبوں والا تمہارا خواب ہے. اور عنقریب ایک وقت آئے گا کہ مدینہ منورہ میں ایک ہستی اعلان نبوت کریں گے, اور جب وہ اعلان نبوت کریں گے تو ان کا وزیر ہوگا, اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا پہلا خلیفہ ہوگا. یہ خواب کی تعبیر بحیرہ راہب نے بیان فرما دی. وقت گزرتا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے مجھ سے نبوت کے بارے میں باتیں کی ہیں کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں, کوئی بات کریں, کوئی دلیل پیش کریں, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بحث نہیں کی ہے, اور انہوں نے جب میں نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے میرا کلمہ پڑھ لیا. اچھا اب ان کتابوں میں ایک چھوٹی سی بات آتی, صرف اتنی سی ایک لائن ہے, صرف باس نہیں ہے, صرف ایک لائن ہے. جیسے فقرہ لکھتے ہیں نا, ایسے ایک لائن ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کتابوں کے اس روایت کے مطابق جو میں نے کتابوں کے نام لیے ہیں تو
پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو کوئی دلیل؟ بس دلیل کا لفظ بولا ہے، بات نہیں کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو بکر دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا. بھائی اتنی سی بات کہی تو معاملہ سیدھا ہو گیا. کوئی بات نہیں کی، کوئی جناب موزے نہیں مانگے، کوئی یہ وہ بات دوسرے کی باتیں نہیں کی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ سب سے مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ابو قحافہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پوری انسانیت میں 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں واحد ذات آپ کی ہے کہ جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں. آپ صحابی ہیں، آپ کے والد صحابی ہیں، آپ کی بیٹی صحابیہ ہے، آپ کا نواسا صحابی ہے. آپ صحابی ہیں، آپ کے والد صحابی ہیں، آپ کا بیٹا صحابی ہے اور آپ کا پوتا صحابی ہے. یعنی نواسا بھی صحابی ہے اور پوتا بھی صحابی ہے، بیٹیاں بھی صحابی ہیں اور بیٹے بھی صحابی ہیں، والدین بھی صحابی ہیں. اور یہ ان کو مزید ایک اعزاز حاصل ہے کہ ان کی اپنی تبلیغ کی برکت سے ان کے والدین بھی مسلمان ہوئے، ان کی اولاد بھی مسلمان ہوئی اور ان کی اولاد بھی مسلمان ہوئی. اور ان کی تبلیغ نے بتایا ہے کہ انسان کو اپنے گھر میں تبلیغ کرنی چاہیے. سب سے پہلے اپنے گھر میں تبلیغ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یعنی تبلیغ کا پہلا جو مرکز ہے وہ اپنا ہی گھر ہوتا ہے، وہاں سے تبلیغ شروع کر کے پھر آگے پھیلانی چاہیے. اور پھر جس سوسائٹی کا آدمی ہو، جس ماحول کا آدمی ہو جی اس حساب سے اس کو تبلیغ کرنی چاہیے. اگر طالب علم ہے تو طلباء میں تبلیغ کرے، اگر وہ تاجر ہے تو تاجروں میں تبلیغ کرے، ٹیچر ہے تو ٹیچروں میں تبلیغ کرے، اگر سیاستدان ہے سیاستدانوں میں تبلیغ کرے جی، امیر ہے تو امیروں میں تبلیغ کرے، فقیر ہے تو فقیروں میں تبلیغ کرے. تو آپ چونکہ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے تو آپ نے تاجروں میں تبلیغ شروع کر دی، تاجروں میں تبلیغ شروع کر اور بڑے پولائٹ انداز میں تبلیغ کرتے تھے. کوئی دھمکی نہیں لگاتے تھے جی، کوئی دہشت کا ماحول نہیں پیدا کرتے تھے، بڑا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ دعوت دیا کرتے تھے. تو آپ کی دعوت سے حضرت عثمان بن عفان، جناب طلحہ بن عبید اللہ، جناب زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 5 عظیم ہستیاں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں فرمایا تم سارے جنتی ہو، یہ جناب صدیق اکبر کی دعوت پر مسلمان. یعنی وہ 10 شخصیات جو جنتی ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں سے 5 یہ ہیں جنہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دعوت دی اور آپ کی دعوت و تبلیغ پر مسلمان ہوئے. اور ان میں سے ایک کا واقعہ بڑا کمال آتا ہے، جناب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا کمال ان کا واقعہ آتا ہے. جب مسلمان بڑھنا شروع ہوئے، ایک ایک کر کے بڑھنا شروع ہوئے، تو مشرکین کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا نظام سارا ختم ہو جائے گا، ہمارے بتوں کی پوجا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، خدا وحدہ لا شریک کے ماننے والے اور پوجا کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا غلبہ ہو جائے گا. تو ان کے اندر حسد پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے حسد کو پر عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر مسلمان کے ساتھ بندے لگا دیے کہ ان کو گمراہ کرو. گمراہ تو گمراہ کرے گا اور نیکی کی طرف لائے گا جی، منافق کی طرف لائے گا، کفر والا کفر کی طرف لائے گا، شرک کرنے والا شرک کی طرف لائے گا، اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کرنے والے عشق کی طرف لائے گا. جیسا ذہن ہوتے ویسی تبلیغ ہوتی ہے نا. اچھا وہ جو مشرکین تھے انہوں نے 5-7 آدمی ان کے ساتھ لگا دیے، جناب طلحہ رضی اللہ عنہ اور 5-7 اور بندے لگا دیے. وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، کہنے ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے والدات کا کیا دین تھا اور تم ایک نئے راستے پر چل پڑے ہو؟